السلام علیکم سر. السلام علیکم صاحب. علیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ رضا صاحب کتوں کال کیتا تسی؟ جی میں اون حسین بات کر رہا ہوں. اون؟ اچھا فون پہ آپ کا نام رضا لکھا ہے. اچھا کوئی بات نہیں بات کریں. جی سر میرے کچھ سوالات تھے بلکہ اعتراضات تھے اعتراض ہے بھائی مخالفین کی طرف سے. ہاں جی مخالفین کی طرف سے شیخ و پورا سے اعتراض. اوکے کیا اعتراض ہے؟ سب سے جو اہم اعتراض ہے وہ کر لو بھائی. سر ایک تو ان کی کتابوں سے ہے اور ایک ہماری کتابوں سے. تو بہت دونوں بہت ہی اہم ہیں. تو آپ کو اگر لگے سر آپ نے کئی بار یہ کہا ہے کہ جو مخالفین کا مذہب ہے وہ ناقص ہے اور ان کے ناقص ہونے کی سب سے بڑی دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ خلافت کے مسئلے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہدایت نہیں ہے. انہوں نے نہ کسی کو خلیفہ بنایا اور نہ کوئی طریقہ بتایا, نہ کوئی اس میں کوئی ہدایت کی, نہ کوئی احکام بتایا کہ تم بنا لو, کوئی شورا کر لو, کوئی مشورہ کر لو. سر تو اس میں ایک مولوی صاحب نے جواب دیا ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 8 نمبر 57 احمد محمد شاکر والی جو ہے. اس میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ خلیفہ بنائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تو امیرو, اگر آپ بنا لیں ابو بکر کو تو وہ فلانا فلانا ہوگا, اگر آپ بنا لیں عمر کو تو وہ فلانا فلانا ہوگا, اور آپ بنا لیں علی کو. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ آپ خلیفہ بنا لیں. تو ہمارے مذہب میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, ہدایت ہے خلافت کے مسئلے پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم نے خلیفہ بنانا ہے. صحیح صحیح. اس کا جواب میں ہون دینا تو میں ہون اس کا گل دا جواب دینا تو اس کی دلالت کیا بنتی ہے. اور دوسرا بھی سر ایک سوال ہے بہت اہم. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ کوئی انسٹرکشن نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آئندہ میں لوگ کیا کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کریں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا من نعمر بعدک, آپ سے کے بعد ہم کس کو امیر بنا دیں. انہوں نے کہا ان تعمروا ابا بکرا, بلی میں وہ روایت لے کے آتا ہوں ایک منٹ. ہاں ایک منٹ, میں مسند احمد لے کے آؤں, مسند احمد لے کے آتا ہوں. چنگی گل ہے جی. دیکھو یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل, مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 چاپ مؤسسۃ الرسالہ, چاپ مؤسسۃ الرسالہ. کتاب چھپی ہے کب بھائی؟ کتاب چھپی ہے 1990s میں. یہ کب چھپی ہے بھائی؟ سنت طباعت میں کھول کے دکھا دوں. کتاب چھپی ہے بھائی 2001 میں, مؤسسۃ الرسالہ بیروت لبنان میں. اچھا اس کتاب میں اللہ آپ کا بلا کرے صفحہ نمبر 214 میں حدیث جو ہے جس کی آپ نے بات کی ہے وہ حدیث ہے. حدیث وہ یہ ہے بھائی, حدیث نمبر ہے 800. حدیث یہ ہے یقیل یا رسول اللہ من نعمر بعدک, ہم آپ کے بعد کیا کریں, اس کو امیر بنائیں. تو فرمایا کہ ان تعمروا ابا بکر تجدوه امینا زاہدا فی الدنیا, اگر ابو بکر کو امین بناؤ تو وہ تو بڑا امانت دار آدمی ہے, دنیا میں زاہد ہے, راغبا فی الآخرہ, آخرت کو چاہتا ہے. وان تعمروا عمر تجدوه قویا امینا, اور اگر عمر کو بناؤ تو تم اس کو قوی و امین پاؤ گے. لا يخاف فی اللہ لومۃ لائم, اور وہ اللہ میں کے راستے میں کسی سے اس کو ڈر نہیں ہے. وان تعمروا علیا, اور اگر تم علی علیہ السلام کو بناؤ, ولا اراکم فاعلین, اور تم نہیں کرو گے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا امام نہیں بناؤ گے. تجدوه ہادیا مہدیا یاخذ بکم الطریق المستقیم, اس کو آپ ہادی مہدی پاؤ گے, ہدایت گر اور ہدایت شدہ, آپ کو صراط مستقیم پہ لے کے جایا جائے گا. یہ روایت یہ کہ حاشیہ نمبر 2 اسناد ضعیف, اس کی سند ضعیف ہے, اس سند ضعیف. ٹھیک ہے نا, اوکے. یہ حجت ہی نہیں, محمد شاکر والے وہی روایت ہے, ضعیف ہے بھائی. اوکے سر دوسرا اعتراض جو ہے وہ موضوع کے متعلق ہے. اس میں سر یہ نے اعتراض کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بی بی پاک صلی اللہ السلام علیہ سے جو ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے, ان کا جس پہ غضب ہے اس پہ اللہ کا بھی غضب ہے. وہ احتجاج تبرزی سے ایک وہ کچھ حدیث لاتے ہیں کہ پیج نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280 پہ جب بی بی پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے واپس آتی ہیں, کچھ اشعار ہیں اس سے پہلے, اور پھر وہ امیر المومنین سے کچھ کلام کریں. آپ جو اس میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ کیوں نہیں لڑ رہے, یہ جو ابو بکر عمر ہیں یہ بہت کمزور ہیں, آپ تلوار اٹھائیے, آپ باہر نکلیے, آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان سے یعنی کہ کلام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں بی بی پاک نے امیر المومنین پہ غضب بھی کیا ہے اور ان سے کہا بھی ہے کہ آپ تلوار اٹھائیے, آپ کیوں نہیں. وہ سر نہیں ہے, وہ غلط ترجمہ کریں نا تو غلط بنتا ہے, وہ جو بھی غلط ترجمہ کریں. ہاں ترجمہ کریں آپ قاعدہ, یعنی اس کے ایک نا پیراگراف. ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں ابھی کھول کے دکھا دیتا ہوں. سر یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280 میں ہے جو بھائی وہ مختلف, میرا جو چھاپ ہے آپ سے مختلف ہے بھائی. ایک منٹ آپ انتظار کریں, میں بھی دکھا دیتا ہوں.
میرا جو چھاپ ہے آپ سے مختلف ہے. احتجاج تبرسی کے ایک ہی نہیں ہے، بہت سارے مختلف ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ مطلوب پیراگراف ہے نا، اس سے پہلے کچھ اشعار ہیں. ہاں مجھے پتہ ہے. میں ایک دوسرے کتاب سے نکال دوں کیونکہ اس میں نہیں مل رہا. پی ڈی ایف سے نکالنا ہوگا. پی ڈی ایف. اوکے، معافی چاہتے ہیں، لگ گیا کتاب کھولنے میں. یہ کتاب ہے الاحتجاج التبرسی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، صفحہ نمبر سنہ 2000 میں چھپی ہے. اس میں میرے محترم ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں خطبہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ. 100 کے لگ بھگ یہ خطبہ شروع ہوتا ہے، بلکہ صفحہ 100 سے پہلے، اور یہ کئی مختلف طرق سے یہ روایت کرتے ہیں اس خطبے کو. یہ صفحہ احتجاج فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا علی القوم لما منعوها ذاك وقولهم لها قولها لهم عند الوفاء بالامامہ، صفحہ نمبر 97 میں شروع ہوتا ہے. یہاں پہ یہ خطبہ جو ہے فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایک اعجاز ہے، اور جماعت مخالفین نے بھی اس کو نقل کیا ہے کئی اسانید کے ساتھ. ابن تیفور کتاب بلاغات النساء میں کئی ایک اسانید کے ساتھ اسی خطبے کو نقل کیا ہے. اچھا، اس میں اس خطبے میں ابو بکر عمر کی بہت شدید مذمت کرتی ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اور صحابہ کی بڑی تذلیل کرتی ہیں وہ، اور نہایت ہی شاندار اور بلاغت جو موجز نظام کلام ہے اس کے ساتھ. اچھا، مثلا ابو بکر عمر کی خلافت کے متعلق بی بی سلام اللہ علیہا یہ جملے فرماتی ہیں فلما اختار الله لنبيه دار انبيائه ومأوى اصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين ونظم كاظم الغاوين ونبغ خامل الاقلين وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم وطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے لے کے گیا ہے اور اس کو جنت کو ان کے قدموں سے منور فرمایا ہے، تو آپ میں فساد کا، آپ کے دل میں جو ریشہ تھا، وہ فساد کا جو میوہ تھا آپ کے وجود میں وہ ظاہر ہو گیا ہے، اور آپ نے دین کے لبادے کو پھینک دیا ہے، اور آپ کے اندر جو گناہ کاروں کا اور گمراہوں کا جو باتیں آپ کے دل میں وہ چھپی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، وہ سب آپ نے ظاہر کی، اور شیطان نے آپ کے درمیان اپنا سر اٹھایا ہے، اور آپ کو شیطان نے دعوت دی ہے، اور آپ نے شیطان کو آپ نے اجابت کی ہے. وَلِلْعِزَّةِ فِيهِ مُلَاحِظِينَ ثُمَّ اسْتَنْحَذَكُمْ فَوَجَدَكُمْ خِفَافًا. شیطان نے جب آپ کو اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے تو شیطان نے بخوبی دیکھا کہ آپ لوگوں نے کتنی چابکی سے اور کتنی تیزی سے آپ لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہو. اچھا، یہ واضح طور پہ وہ خلافت ابوبکر عمر کو شیطان کی حکومت اور بہت واضح الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. اچھا، جس جملے کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں وہ جملے یہ ہیں کہ ثم عطفت على قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقالت. پھر وہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنا رخ کیا ہے وہی کئی صفحوں کے بعد، خطبے کے بعد اپنے والد گرامی کے قبر کی طرف رخ کیا ہے، اور کچھ اشعار پڑھی ہیں، اور ان اشعار کے بعد وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، گھر آئیں. قال یا ابن ابی طالب اشتملت شملۃ الجنین وقعدت ہجرۃ الظنین. یہ ملاطفت میں اور محبت میں اور ترحم میں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ بہادر اور شجاع سردار ہیں، وہ فوج کے سالار ہیں، وہ جنرل ہیں، کہ وہ ایک زمانے میں انہوں نے کفار کے جو بڑے بڑے سپاہی تھے ان کو انہوں نے جہنم واصل کیا ہے. اب لوگوں کی بے وفائی کی وجہ سے کیا کرنا پڑا ہے ان کو، اشتملت شملۃ الجنین. جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں اس طرح لپیٹ کے بیٹھ جاتا نا، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا وہ اس طرح لپیٹ کے بول جاتا ہے کہ یہ اعتراض کے طور پہ نہیں ہے اور یہ مذمت کے طور پہ نہیں ہے، یہ ترحم اور تلاطف کی وجہ سے. زمانہ ایسا آیا ہے کہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو اس طرح بیٹھنا پڑا ہے، اپنے گھر میں آپ اس طرح بیٹھے ہیں. وقعدت حجرۃ الظنین، اور گھر میں آپ بیٹھے ہیں، ظنین بولتے ہیں اس شخص کو جس پہ کسی نے تہمت لگایا ہو. آپ گھر میں اس طرح بیٹھے ہیں جیسے وہ لوگ جن پہ کوئی تہمت لگتا ہے، وہ لوگ ان کے بدبین ہوتے ہیں، لوگ ان کے برے نظر ہوتے ہیں. آپ اس طرح آپ اکیلے رہ گئے اور سب لوگوں نے آپ کی طرف پشت کیا ہے. نقضت قادمۃ الاجدل فخانک ریش الاعزل. وہ پرندہ جو شکاری پرندہ ہوتا ہے، اس کے شکاری پرندہ جو عقاب ہوتا ہے، مثلا شاہین ہوتا ہے، اس کی پروں کو آپ نے توڑ دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ فاتح ہیں مختلف جنگوں کے، آپ مختلف جنگوں میں فاتح ہیں. آپ نے مختلف جنگوں میں عرب کے جو شجاع لوگ تھے ان کو زمین پہ مار کے گرا دیا ہے. فخانک ریش الاعزل، کہ وہ پرندہ جو چڑیا کی طرح، یعنی ابو بکر یہ لوگ جو چڑیا کی طرح ہیں، ان لوگوں نے آپ سے خیانت کی ہے اور آپ کو اپنے گھر بٹھا دیا ہے، اور آپ کو ان لوگوں نے کیا کیا، آپ کو بے بس کر دیا ہے صحابہ نے. اچھا، هذا ابن ابی قحافہ ينتزنی نحلت ابی وبلغت ابنی. یہ ابن ابی قحافہ ہے یعنی ابو بکر، اس نے میرے والد کے جو مجھے نحلہ دیا تھا، مجھے عطا کیا تھا، میرے والد کا جو ہبہ تھا فدق، اس پہ اس نے قبضہ کیا ہے، اور میرے جو دو بیٹوں کا جو ترکہ ہے اس پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. لقد اجہد فی خصامی
وَأَلْفَيْتُهُ أَلَدَّ فِي كَلَامِ، اس نے آج میرے سے اس نے بہت بدتمیزی کیا، اس نے میرے دشمنی میں بہت ہی کوشش کی. آج بی بی سلام اللہ علیہ وہاں پہ تقریر کر کے واپس آئیں، خطبہ ادا کر کے آئی ہیں. وَأَلْفَيْتُهُ أَلَدَّ فِي كَلَامِ، میں نے ابو بکر کو اس طرح پایا کہ وہ میرے دشمنی میں بہت ہی، اس کے کلام میں بہت ہی دشمنی ہے، ہیٹرڈ ہے، نفرت ہے مجھ سے. حَتَّى حَبَسَتْنِي قِيلَةُ نَصْرِهَا، حَتَّى حَبَسَتْنِي قِيلَةُ نَصْرِهَا وَالْمُهَاجِرَةُ وَأَصْلُهَا وَغَضَّتِ الْجَمَاعَةُ دُونِي طَرْفَهَا. جو انصار تھے انہوں نے مجھے نصرت کرنے کی، میری تائید کرنے کی انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. والمہاجرۃ وصلها، اور جو مہاجرین ہیں انہوں نے بھی میرے سے احسان کرنے اور میری مدد کرنے اور میرے سے نیکی کرنے. آج کے ماجرا میں، آج جو میں وہاں پہ خطبہ دینے گئی تھی، انہوں نے بھی میرے انکار کیا، کوئی ہیلپر وہاں پہ میرا نہیں تھا. وغضت الجماعۃ دونی طرفها، اور سب لوگوں نے میری طرف دیکھنا بھی، انہوں لوگوں کو میری طرف نہیں دیکھا، انہوں نے دوسری طرف. جب میں نے اپنا حق مانگا لوگوں نے نیچے نظر گرایا. فلا دافع ولا مانع، وہاں پہ نہ میرا کوئی دفاع کرنے والا تھا اور نہ وہاں پر نہ کوئی میرے حق کو اور میری مظلومیت کا منع کرنے والا تھا. کوئی نہیں تھا وہاں پر، نہ میرا کوئی مدافع تھا اور نہ میری طرف سے کوئی وہاں پہ کوئی سپورٹر تھا. خرجت کاظمۃ وعدت راغمہ، میں بہت غضب کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے، اور اب واپس آئی ہوں اپنے آپ کو بہت ہی حقیر سمجھ کر کہ مجھے میرے حق کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور مجھے میرے مطالبے کے باوجود کسی نے میرا بات نہیں سنی ہے. مجھے یہ احساس ہو رہی ہے. اضرعت خدک یوم اضعت حدک یوم اضعت حدک، یا علی سلام اللہ علیہ، یہ تلطف میں، ملاطفت میں اور ترحم میں کہ یہ شوہر بھی مظلوم ہے اور بیوی بھی مظلوم ہے. اس الفاظ میں اضرعت خدک یوم اضعت حدک، اس دن جب آپ نے اپنا تلوار، حد بولتے ہیں تلوار کی تیزی کو، تلوار کی تیزی، جب آپ کو تلوار کی جو بلیڈ ہے، تلوار کے بلیڈ آپ نے استعمال کرنے سے انکار کیا. یعنی آپ نہیں کر سکتے اپنے تلوار کے بلیڈ کو استعمال کرنا، اور کیونکہ آپ کے لیے حرام ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے. اس دن سے آپ پہ ظلم شروع ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ زمین پہ لگی ہے. یعنی اس دن سے یعنی کیا ہو گیا، یعنی آپ کی بھی اسی طرح میری طرح تنہائی، بے عزتی اور خواری شروع ہوئی ہے. افترست الذئاب وافترشت التراب، آپ تو فاتح ہیں، جنگوں کے فاتح ہیں. آپ جو ہیں ذئاب بولتے ہیں وولفز کو، انگلش میں وولف بولتے ہیں نا. آپ نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو، کفار کے سرداروں کو آپ نے قتل کیا، اور آج آپ کو مٹی پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے. ما کففت قائلا ولا اغنیت طائلا، میں نے تو آج بہت خطبہ دیا ہے، میں نے بات کی ہے، اور لیکن میرے باتوں کا آج کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. ولا خیار لی، اور اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں. بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں لیتنی مت قبل ہنیئتی ودون ذلتی، بھلے کاش آج میں مرتا، کاش آج میں مر جاتی، بھلے اپنے موت سے پہلے میں مر جاتی، اور اس سے پہلے کہ میں اس طرح لوگ میری بات نہ سنتے، اور میری بات نہ سننے کی وجہ سے اور میری طرف میرا کوئی نصرت کرنے والا نہیں تھا وہاں پر، اس وجہ سے جو میری بے حرمتی ہوئی ہے، کاش میں اس سے پہلے مر جاتا. تو یہ ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کے الفاظ. البتہ یہ خطبہ جو ہے بہت نہایت ہی بلاغت کے اعلیٰ حد پر ہے، اور اس کا حق میں نے اس طرح جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا نا، اس طرح شارٹ وقت میں اس کا حق اس طرح ادا نہیں ہو سکتا، اس کو زیادہ مزید توضیح دینے کی ضرورت ہے. لیکن میں نے الفاظ آپ کی خدمت میں اور جملے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں کہ اس میں مذمت نہیں ہے. اس کو مذمت اس خطبے میں کس کی؟ ابو بکر عمر کی، ان کی تکفیر ہے. لیکن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عطوفت ہے، مہربانی ہے، اور ان کے ساتھ پیشن ہے، اور ان کے ساتھ تعاطف ہے. تعاطف سمجھتے ہیں نا، مہربانی اور ان کے غم شریکی، کہ میں آپ کے مجبوری کو بخوبی سمجھتی ہوں، آپ بھی میری طرف بے بس ہیں. اس طرح کی باتیں سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ مذمت نہیں ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ جی سر. ہاں، اوکے تھینک یو سر. خدا حافظ. تھینک یو. خدا حافظ میرے بھائی، خدا حافظ.